بہت مختصر ایک روایت ہے ہمارے پاس، فرمایا کہ اگر کوئی شخص فجر کے وقت سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ کی بندگی میں گزار لے، فجر کے وقت سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ کی بندگی میں گزار لے، تو یہ رزق کو اپنی طرف لانے میں اس سے زیادہ تیزی سے کام کرے گا کہ وہ باقی سارے دن بھاگتا رہے، باقی سارے دن بھاگتا رہے، اتنا رزق نہیں ملے گا۔ کس سے رزق ملے گا؟ فجر سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ کی بندگی کر لیں۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سارا 1.5 گھنٹہ وہیں بیٹھ کر سجدگاہ کے اوپر مثلا اپنے سجادے کے اوپر بیٹھ کر عبادتیں کرتے رہیں، بہت کم لوگ کر پائیں گے، کر لے تو بہت اچھا ہے، نہیں کر پائیں گے کوئی بات نہیں، صرف اتنا کرو گناہ نہ کرو، اس کو خدا کی طرف توجہ میں گزار لو۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو اس کے لیے؟ کہنے لگا میں جب میرا دماغ ادھر ادھر ہونے لگتا ہے میں پودوں کو پانی دیتا ہوں تاکہ یہ وقت میرا صحیح جگہ پہ گزر جائے، کوئی اچھے کام میں گزر جائے۔ تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس وقت کو استعمال کرتے ہیں، اس سے رزق ملنا ہے۔ اچھا، ابھی میں کراچی میں آ جاتا ہوں، اللہ اکبر، 90% آبادی تو سو رہی ہے۔ اچھا، یہ اس وقت کو سوتے میں گزاریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد صبح 9 بجے سے 10 بجے سے لے کے رات 10-11 بجے تک جوتیاں چٹ کھائیں گے اپنی۔ کس چکر میں؟ رزق ڈھونڈ رہے ہیں، مل نہیں رہا ہے۔ ٹائم تو تم نے خود مس کیا ہے، اب تم چٹ کھاؤ جوتیاں؟ یہ تو روایت نے ہمیں خود بتایا تھا کہ تم پورے دن بھی گھومو گے اتنا نہیں ملے گا۔ اب ممکن ہے فوراً کوئی مجھ سے کہے گا مولانا ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، دعا بھی نہیں پڑھتے، اتنا پیسہ اتنا پیسہ، تو پھر مجھے جا کے پھر یاد دلانا پڑتا ہے بھائی پیسہ از اکول ٹو رزق۔ کیا یہ رزق اور پیسے میں بہت فرق ہے، کبھی پیسہ رزق ہوتا ہے، کبھی پیسہ عذاب ہوتا ہے۔ رزق کون سا ہوتا ہے؟ رزق اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہوتی ہے جو انسان کو خدا کے نزدیک لے کے جاتی ہے۔ ایک دفعہ پیسہ ہاتھ میں آتا ہے فرعون بنتا ہے، یہ رزق ہے؟ نہیں، یہ رزق نہیں ہے، یہ عذاب میں ملا ہے۔ اتنی روایتیں ہمارے پاس اس کے اوپر ہیں۔ اب میں چونکہ موضوع کے بھی نزدیک آ گیا تو یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ بس کوشش یہ کریں دین کے اندر جو راستے بتائیں انہی پہ چلیں۔ آپ کی زندگی کو سکون ملنا ہے، آپ کی زندگی کو آرام ملنا ہے، باقی پوری دنیا پریشانی میں رہے گی، آپ کا گھر سکون میں رہے گا۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا مشکل نہیں آئے گی، مشکل آئے گی لیکن خدا آپ کے سینے سے سکون نہیں لے گا، سکون اندر ہی رہے گا، چاہے باہر سے لگے بڑی مشکل آ گئی ہے۔ اور ہمارے سامنے مثال بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال اپنے دین کی سلامتی کے لیے اور انشاءاللہ یہ دنیا کی مشکلات ہمیں دین سے دور نہ کریں، اس ہدف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس زندگی کے رہنے کے جو تقاضے تھے وہ سب خدا متعال نے بیان کیے ہیں کہ کیسے پورے ہوں گے۔ اس میں جو ذرا سا فرق ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کا ہدف ہوتی ہیں خدا کی طرف سے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کا مقصد نہیں ہوتی لیکن زندگی گزارنے کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ ہدف اور تقاضے، ان دونوں کو ضرور اپنے ذہن کے اندر علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہیے، ورنہ یہ بعض اوقات مکس ہو جاتے ہیں اور انسان کی زندگی پھر کسی اور دھارے کے اوپر چل نکلتی ہے۔ چند منٹس میں ہدف اور تقاضے کا فرق عرض کروں گا، بہت سادہ سا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب قرآن کریم میں آیات کریمہ ڈھونڈیں کہ زندگی گزارنے کا ہدف کیا ہے، تو آپ کو بہت واضح بچپن سے سنی ہوئی آیت کریمہ نظر آئے گی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں۔ یہ جو بندگی ہے یہ کیا دے گی؟ یہ بندگی کمال دے گی۔ کس راستے سے دے گی؟ یہ بندگی دے گی تزکیہ نفس کے راستے سے۔ تو یہ سب چیزیں زندگی کا ہدف بن جائیں گی۔
بس تزکیہ نفس زندگی کا ہدف ہے؟ ہاں بالکل ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ کی بندگی ہدف ہے، بالکل صحیح ہے، بندگی ہدف ہے. تزکیہ نفس کے ذریعے سے بندگی حاصل ہوتی ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جب انسان یہ کر لیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، قربتاً الی اللہ نصیب ہوتا ہے. یہ جو قربت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ یہ قربت ہوتی ہے اللہ کی اوصاف کے اندر، اس کے اندر خدا کی صفتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سب زندگی کے ہدف ہیں. اب چونکہ ہم دنیا کے اندر ہیں، اس دنیا کے اندر یہ مادی دنیا ہے، تو ہماری روح کے ساتھ ایک مادہ ہے جو ہمیں لے کے چل رہا ہے. مثلا یہی جو مادی جسم ہمارے پاس ہے، اب یہ جو مادی جسم ہے اس کی کچھ ضرورتیں ہیں، وہ اس دنیا میں رہنے کا ہدف نہیں ہے، اس دنیا میں رہنے کے تقاضے ہیں. تو مثال کے طور پر آپ تزکیہ نفس کو ہدف بنا لیتے ہیں، بندگی کو ہدف بنا لیتے ہیں، قربتاً الی اللہ ہدف ہے. بھوک لگنی ہے یا نہیں لگنی ہے؟ بھوک تو لگنی ہے. تو یہ جو بھوک لگنی ہے اسے پورا بھی کرنا ہے، بالکل پورا کرنا ہے. تو یہ جو بھوک پورا کرنا ہے، کچھ کھانا ہے، یہ ہدف ہے یا تقاضا ہے؟ یہ ہدف نہیں ہے، یہ تقاضا ہے. زندگی میں ہوں گے تو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی. زندگی میں ہوں گے تو سر چھپانے کے لیے چھت بھی چاہیے، آرام کرنے کے لیے جگہ بھی چاہیے. انسان سوئے گا، کبھی جاگے گا، یہ سب چیزیں ہیں. تو یہ سونا، جاگنا، کھانا پینا، معاشرت اور گھر بنانا، بچے ہونا، یہ ہدف ہے، مقصد ہے زندگی کا؟ نہیں، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. یہ سب اس زندگی کے تقاضے ہیں جو پورے کرنے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو چھوڑ دینا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا روحانیت اسلام کے اندر نہیں ہے. کوئی سوچے چونکہ یہ ہدف نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، یہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے ہی زندگی گزارنی ہے. تو یہ سب زندگی گزارے. اب مکس کہاں پہ ہوگا؟ مکس یہاں پہ ہوگا کہ آدمی کو جس چیز کو ہدف سمجھنا چاہیے تھا اسے بھلا دے، تقاضوں کے پیچھے پڑ جائے، انہی میں زندگی گزار دے. اب ہمارے یہاں جو اس وقت مشکل ہے زیادہ تر انسانوں کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انہوں نے تقاضوں کو ہی ہدف بنا لیا ہے. تو کسی نے شکم پرستی کو ہدف بنا لیا ہے، کسی نے لذت پرستی کو ہدف بنا لیا ہے. اچھا بھائی، وہ بچہ ہے، تعلیم لے گا، بڑا ہوگا، روزگار ہوگا، بزنس ہوگا، گھر ہوگا، یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے مزہ لینا، مزے کے لیے. مزے کے لیے یہ مزہ لینا کیا زندگی کا مقصد ہے کیا؟ نہیں. تو مقصد کیوں بنایا؟ یہ کنفیوژن ہے، یہ مشکل ہے. اب آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں مسلسل یہ دیکھتے رہنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو شیطان ہمارے ساتھ کھیل جائے اور ہم آہستہ آہستہ چلتے چلتے اسی دھارے کے اوپر چلے جائیں جس کے اوپر اہل دنیا جاتے ہیں. اہل دنیا کیا کرتے ہیں؟ انہی کو ہدف بنا لیتے ہیں. صبح سے شام تک مقصد کیا ہے زندگی کا؟ پیسہ کمائے، بس. کبھی کمانا، کبھی خرچ کرنا. جو میں معمولاً عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے جو سسٹم بنایا ہے وہ سسٹم ایسا ہے کہ آپ گدھوں کی طرح کام کرو، کماؤ، اور بعد میں جب کما لو تو پاگلوں کی طرح خرچ کر دو. یہ ان کا سسٹم ہے. خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے چاہتا ہے یہ نہیں کرو. تم سب سے پہلے اپنا مقصد دیکھو، وہ مقصد کہاں سے پورا ہوگا اس کی طرف جاؤ، اور اس مقصد کے اندر رہتے ہوئے زندگی کے تقاضوں کو بھی پورا کرو. اب میں دوبارہ واپس آتا ہوں اس جملے پر جو میں نے عرض کیا. یہ جو خدا کا نظام ہے، دین ہے، یہ صرف ہدف کو پورا کرے گا یا ہمارے تقاضے بھی پورا کرے گا؟ یہ تقاضے بھی پورا کرے گا، اس کو نہیں چھوڑ دے گا. تو مثال کے طور پر اگر کوئی ایک انسان بندہ خدا ہوا، اس نے ہدف کو پورا کرنے کی کوشش کی، تو اب تقاضے پورا کرنے کے لیے کیا کرے؟ نعوذ باللہ کوئی یہ سمجھ رہا ہے اس کے لیے بے دین کے پاس جانا ہے. نہیں، تقاضے بھی دین سے پورے ہوں گے، وہ بھی دین سے پورے ہوں گے. اس کی مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اب میں اہل دنیا کی بات کر رہا ہوں، اب میں اہل آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل دنیا کی بات کر رہا ہوں. یہ جو اہل دنیا ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو
بے سوچے سمجھے چل رہے ہیں بس. اس کو اردو میں کہتے ہیں بھیڑ چال. بے سوچے سمجھے چل رہے ہیں، یعنی ان کو دنیا داری میں بھی فکر کرنا نہیں آتا ہے، مشکل یہ. تو مثال کے طور پر یہ کیا کریں گے، پوری زندگی چلتے رہیں گے، یہ بھی پتہ نہیں چلے گا چل کہاں رہے ہیں، جا کہاں رہے ہیں. زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. معاشرے میں ایک بھیڑ چال چل رہی ہے، فلاں فیلڈ میں جانا ہے، سب وہی کر رہے ہیں. معاشرے میں ایک بھیڑ چلی ہوئی ہے کہ مثلا آپ نے فلاں جگہ پہ گھر بنانا ہے، سب وہی کر رہے ہیں. اب آپ دیکھو پاکستان کے اندر مثلا یہاں پہ کیا چلتا ہے، آپ ایک جگہ پیدا ہوتے ہیں، آپ کو ٹاسک ملتا ہے خود سے. وہ کیا، آپ نے جس محلے میں رہ رہے ہیں اس سے نکل کر اس سے اوپر والے محلے میں گھر بنانا ہے. اب ساری زندگی وہ لگا رہے گا، یہاں سے نکلنا ہے وہاں گھر بنانا ہے. اچھا اب یہ اس کا گھر مثلا فرض کر لو تو کہ 250 گز کا ہے، تو اس کو ٹاسک کیا ملے گا، کوئی لکھ کے نہیں دے گا، ایسے ہی کھوپڑی میں آ جائے گی، اب 500 گز کا بنانا ہے. اچھا ابھی اس کے پاس ایک گاڑی ہے، اس کو ایک ہدف خود سے مل جائے گا، اب یہ جو گاڑی تھی نا اس سے جو اوپر والی گاڑی ہے وہ لینی ہے. ابھی یہ کپڑے پہنتا تھا، اب وہ والے برانڈ کے پہننے ہیں. اچھا ابھی میں مثال کے طور پر کہیں تفریح کرنے نہیں جاتا تھا، اب مجھے تفریح کرنے مثلا اوپر جائے گا، یورپ جاؤں گا، میں یہاں جاؤں گا وہاں جاؤں گا. کس نے بنایا یہ ہدف، کسی نے لکھ کے نہیں دیا ہے، بس ایسے ہی بھیڑ چال میں دماغ میں آ گئی ہے. بس دماغ میں آ گئی کہ یہ کرنا ہے اور کیے جا رہے ہیں. ایک یہ اہل دنیا ہے جن کو نہیں پتا کہ دنیا ہمیں کہاں دھکا دے رہی ہے، چل رہے ہیں بس. ان اہل دنیا میں کچھ لوگ ہیں جن کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. مثلا انہیں کیا سمجھ میں آیا، ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ پیسہ سکون نہیں دے گا. اہل دنیا اہل آخرت، اہل دنیا کی بات کر رہا ہوں ابھی، اہل آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں. اہل دنیا میں ان کو یہ سمجھ میں آ گیا پیسہ سکون نہیں دے گا. آخرت بھی نہیں مانتے مثلا. تو انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے سکون ڈھونڈنا ہے کہ سکون کیسے ملتا ہے. تو مثلا وہ کبھی چیریٹی ورک کرے گا، ادھر پیسہ لگا دوں شاید کچھ سکون ملے گا، ادھر لگا دوں شاید کچھ سکون ملے گا، اس طرح کرے گا. پھر یہ اہل دنیا کی دو صفتیں ہو گئیں، دو قسمیں ہو گئیں. دین ہم سے کیا کرے گا، دین ہمیں ادھر ادھر دھکے نہیں دے گا، دین بالکل ٹو دا پوائنٹ لے کے چلے گا. وہ کیا، اصلا یہ بتاؤ تمہیں پیسہ کیوں چاہیے، دین یہاں سے شروع کرے گا. تمہیں گھر کیوں چاہیے، تمہیں لباس کیوں چاہیے، اس کے ساری سرحدوں کو، اس کی حدوں کو بیان کر دے گا. پیسہ اس لیے چاہیے، لباس اس لیے چاہیے، گھر اس لیے چاہیے، سواری اس لیے چاہیے، اب اس سے زیادہ اس کے پیچھے مت بھاگو، ختم. پوری زندگی کس لیے چاہیے، اللہ کی بندگی کے لیے. سکون کہاں سے ملے گا، اسی بندگی میں ملے گا. خدا نے متعال کہے گا سکون اسی بندگی میں ملے گا. اب گھر کے پیچھے بھی گیا نا بے سکون نہیں رہے گا. اور اگر اس نے خدا کو نکال دیا نعوذ باللہ تعالی، پھر یہ ایک گھر نہیں 50 گھر بھی تبدیل کرتا رہے گا، اس کو سکون نہیں ملنے والا ہے، یہ بھاگتا رہے گا ہمیشہ. ایک چھوٹا سا فرق عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. مثلا دین ہم سے کیا کہے گا، دین ہم سے کہے گا تم اپنی ضرورت کو پورا کرو اور اس کے بعد اپنے اندر ایک صفت بناؤ. کون سی صفت، ایک ایسی صفت جس کے ہوتے ہوئے تم ہمیشہ پرسکون رہو گے. وہ کون سی صفت ہے، وہ صفت ہے قناعت، کم پہ راضی ہو جاؤ. اب ایک دفعہ بھاگ رہا ہے، گھر بنا لیا، اب دوسرے گھر کے پیچھے بھاگنا ہے. دین کہتا نہیں ہے، اگر ضرورت کے لیے بن گیا ہے نا ختم معاملہ، کول ہو جاؤ، ہو گیا معاملہ ختم، اب پرسکون رہو، بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سواری چاہیے تھی، ایک سواری مل گئی، ضرورت پوری کر رہی ہے، ہاں ضرورت پوری کر رہی ہے، بس ختم ہو گیا معاملہ. دنیا ہوگی تو کیا کرے گا، ہر روز نیا ماڈل آ رہا ہے. ابھی اس کے پاس اچھی سواری آ گئی تھی، ہمسائے میں ایک اور آدمی ایک اور گاڑی لے آیا، او ہو معاملہ خراب ہو گیا، اب ایک اور گاڑی چاہیے. رشتہ دار میں فلاں نے فلاں جا کے اپنی ویکیشنز گزار لی ہیں، آپ اس کے بچے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی وہیں جانا ہے یا اس سے اوپر کہیں جانا ہے. سکون نہیں ہے. پھر
دین چھوٹا سا کام کرتا ہے. دین کی بہت بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ بہت بڑی مشکلوں کو چھوٹی چیزوں سے حل کر لیتا ہے، سادہ چیزوں سے حل کر لیتا ہے. اور یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں قناعت کی مثال دی، اگر مجھ سے کوئی پوچھے، آپ کو پتہ ہے میرا بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا پولیٹیکل سائنسز وغیرہ کے اندر، اگر کوئی مجھ سے پوچھے دنیا میں کیپٹلزم سے لڑنا ہے تو کیا نظام لانا پڑے گا، میں کہوں گا کوئی نظام نہیں لاؤ، چھوٹا سا ایک کام کر لو، قناعت اختیار کر لو، کیپٹلزم ختم ہو جائے گا، یہ ہار جائے گا، قطعاً ہار جائے گا. اور اس کی پوری تفصیل ہے کہ کیسے ہار جائے گا، یوں ہی فضول میں ایک جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، پوری تفصیل ہے اس کی کیسے ہارے گا. تو دین کی یہ خوبی ہوتی ہے، آپ دین میں جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑیں، ان کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی میں.